اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرہ من والجمود ولا یقضیہ العطاء والجود اس کل موت منتقص سواہ وکل مانع مسموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعام وعوائد المزید والقسم مختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال فلا کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال ثم الصلاة والسلام علی النبی الامی الواقف بجمیع السیاسات والحکم والعارف بما فی لوح والقلم سیدنا الممجد وبشیرنا المسدد ونذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر والعدل المشتہر واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی احسن کتابہ وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حسین بقائے دین کے عنوان سے جس سلسلے گفتگو کا آغاز خدا کی دی ہوئی توفیق اور سعادت سے محرم الحرام کی پہلی سے ہوا تھا، پروردگار کے احسان سے آج وہ اپنی 7ویں منزل میں داخل ہو رہی ہے، اور سید الشہداء کی یاد، سید الشہداء کی محبت کے آغاز گفتگو میں بہار الانوار کے والیوم نمبر 43 اور پیج نمبر 271 کی روایت کو بیان کریں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان للحسین فی بواطن المؤمنین معرفۃ مکتومہ، کہ سید الشہداء کے لیے مومنین کے قلوب کے اندر ایک معرفت مکتوم ہے۔ مکتوم کہتے ہیں چھپی ہوئی، پوشیدہ، پنہان چیز کو، جس طرح سے قتل ابا عبداللہ کے مقابلے میں روایت کہتے ہیں ان لقتل حسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ اسی طرح سے ہمارے دلوں کے اندر ایک معرفت مکتوم ہے سید الشہداء سے، ایک وابستگی ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے، اور سید الشہداء کی یاد، سید الشہداء کی عزاداری، سید الشہداء کی زیارت پر جس قدر تاکید ہے روایات میں، روایتیں تعجب آور ہیں۔ وہ روایتیں جو عزاداری سالار شہیداں کے معاملے میں عام دیکھیں، عزاداری بنیادی طور پر بعض چیزوں کو سپینڈ کرنے کے نتیجے میں ہم عزاداری کو برپا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو عزاداری کے نام پر الحمدللہ رب العالمین خرچ کی جاتی ہے وہ پیسہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار نے ایسی محبت اہل بیت کی ہمارے دلوں میں رکھی ہے کہ ہر شخص اپنی بساط کے مطابق یہ چاہتا ہے کہ عزاداری ابا عبداللہ میں بڑھ چڑھ کر اپنی گنجائش کے مطابق حصہ لے، اور بہرحال ہر وہ درہم جو خرچ کیا جاتا ہے عزاداری سالار شہیدہ پر، روایات میں جو اس کے نتائج اور اس کا جو اجر بیان کیا گیا ہے وہ انسان کو اور زیادہ مائل کرتا ہے۔ بلکہ ہمارے کچھ استاد کہا کرتے تھے بچوں کو ایک چھوٹا سا کیش باکس، ایک گلک دیا جائے اور ان سے کہا جائے اس کے اندر سارا سال پیسے جمع کرو، اور آخر میں ان پیسوں کو عزاداری سالار شہیداں پر خرچ کروایا جائے، تاکہ بچہ شروع سے عادت کرے کہ اسے ابا عبداللہ کے نام پر پیسہ خرچ کرنا ہے۔ جس طرح سے ہم بچوں کو بعض دوسری چیزوں کی طرف راغب کرتے ہیں۔ دوسری چیز ہمارا ٹائم۔ آپ خود سوچئے ایک متوسط مومنہ، یعنی ایک نارملی ہم شیعہ نشین علاقے میں رہتے ہیں الحمدللہ، تو ہمارے پاس تو ماشاءاللہ مجالس کا ایک بے تحاشا بہت کثرت کے ساتھ سلسلہ ہے، لیکن نوعاً بھی خواتین ماشاءاللہ دن کی، کیونکہ عورتوں کی مجالس بہرحال مردوں کی نسبت زیادہ منعقد ہوتی ہیں، یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ بلکہ مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے کسی عالم دین سے اس بات کو ڈسکس کر رہی تھی، تو میں نے کہا کہ ہمارے ہاں خواتین کی مجلسوں کو اور مردوں کی مجلسوں کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے۔ ماشاءاللہ خواتین کی مجلسیں اتنی زیادہ کثیر تعداد میں برپا ہوتی ہیں، ہمارا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہم بڑی چاہت سے، یعنی وہ لوگ جنہیں
دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سونا بہت نیسیسری ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو فرش اعضاء پر دوپہر میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ صبح کی مجلسوں کی الگ سے ایک رونق ہے، دوپہر کی مجلسوں کی ایک الگ سے رونق ہے، رات کی مجلسوں میں ہر خاص و عام چاہتا ہے کہ بس کسی طرح سے اپنے آپ کو بارگاہ ابا عبداللہ تک پہنچائے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ چیز ہماری جڑوں کے اندر، ہماری بنیادوں میں شامل ہے کہ ہمیں عزاداری سالار شہیدان کا حصہ بننا ہے۔ یہ سیاہ لباس، یہ ماتم، یہ نوحے، یہ حسین حسین کی صدائیں، وعدہ ہے خالق کا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور واقعاً آپ سوچئے کس شان کے ساتھ ذکر ابا عبداللہ الحسین جاری و ساری ہے۔ صدیاں گزر گئیں حسینیت لکھتے لکھتے، لکھنے والے دنیا سے چلے گئے، حسین آج بھی باقی ہے۔ صدیاں گزر گئیں حسین پر بات کرتے ہوئے، باتیں کرنے والے، تقاریر کرنے والے دنیا سے چلے گئے، حسین کا ذکر آج بھی باقی ہے۔ اور یہ وہ ذکر ہے جس نے کرنے والوں کو عزت اور شرف بخشا ہے، عزت اور شرف بخشا ہے۔ واقعاً یہ ذکر ایسا ہے کہ جس کا جو کرنے والوں کو، ذاکرین کو کے لیے ایک شرف ہے۔ کتنا اچھا اور کتنا آنر فیل ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے وہ شخص ذاکر آل محمد ہے، وہ خطیب آل محمد ہے۔ اور پروردگار نے بہرحال، ہم ذکر اشارہ کر رہے تھے کہ کون سی چیزیں جو سبب بنی کہ واقعہ کربلا اس طرح سے جاویدان ہو جائے اور اس طرح سے 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے۔ پہلی چیز جس کی طرف اشارہ کیا وہ ارادہ الہی تھا۔ ارادہ الہی جس پوری کائنات پر حاکم ہے، ارادہ الہی، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت وہو، اور حقیقت ہے یہ ارادہ الہی تھا جس نے اس ذکر کو، اس یاد کو پوری کی پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ رکھا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جس کی طرف ہمارے علماء اشارہ فرماتے ہیں وہ ہے جامعیت، یعنی واقعہ کربلا ایک مکمل جو ٹیم ورک تھا، اس ٹیم کے ممبرز بھی بہت، ان کی اسٹرینتھ ایک الگ سے بحث ہے، جنہوں نے سید الشہداء کا ساتھ دیا، جنہوں نے اپنی جانوں کو سید الشہداء پر قربان کر دیا، جنہیں جب ہم یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ جو ساتھ تھے ان کا صبر کمال کا تھا، ان کا حوصلہ بلا کا تھا، ان کے بھروسے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ انہوں نے آخری دم تک جس چیز کی حفاظت کے لیے اپنے خون کے ہر قطرے کو قربان کر دیا وہ وجود نازنین ابا عبداللہ الحسین تھا۔ کربلا کے میدان میں آپ ترتیب دیکھیے، جب تک انصار تھے، اصحاب تھے، اعزہ پر آنچ نہیں آئی، جب تک اعزہ اور بنو ہاشم سے سید الشہداء پر آنچ نہیں آئی، اور پھر جب حسین تنہا رہ گئے، کیسی تنہائی تھی میرے امام مظلوم کی، بقول میر انیس علیہ الرحمہ کے، حسین جب کہ چلے بعد دو پہر رن کو، کوئی نہ تھا کہ جو تھامے رکاب کوثر کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی قبا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا ہی کو، فقط بہن نے کیا تھا، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ اور بہرحال سید الشہداء کے ساتھ انصار، اصحاب، اعزہ اور ان کے ساتھ وابستہ خواتین کی قربانی، خواتین کے ساتھ ساتھ بچوں کی قربانی، بچوں کا صبر۔ میں کبھی کبھی بعض چیزوں کو روایات اور مقاتل میں پڑھتی ہوں تو پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے ابا عبداللہ کربلا ہمارے شعور سے بالا تر ہے، ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے کربلا کو اور کربلا کے مقاصد کو اور کربلا کی جو کچھ کربلا کی عبرتیں تھیں انہیں 100% ہم اتنی آسانی سے درک نہیں کر سکتے۔ اور خواتین کے اندر بھی بہرحال دیکھیں، ایک کیٹیگری وہ خواتین ہیں جو بنو ہاشم کی خواتین ہیں، ہم کہتے ہیں جن کی اوپر، جن کی شخصیت کی تکمیل کے اندر مہم ترین عناصر کامل ہیں۔ اب یہ جملہ مجھے اندازہ ہے ذرا مشکل ہے، میں اس کی تشریح بھی ساتھ کرتی ہوں، ایلیبوریٹ کرتی ہوں اپنے اس جملے کو، لیکن اگر ہم بنو ہاشم کے شہزادی کو لیتے ہیں اور ان کے مقابلے میں کسی اور دوسری دیکھیں ہم تقابل نہیں کر رہے، تقابل کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے ہمارے پاس،
ہم کمپیریزن نہیں کر رہے. لیکن اگر ہم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بات کرتے ہیں، تربیت کے اعتبار سے بہترین آغوش، بہترین صلب، بہترین کنتم فی الارحاب الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. جناب زینب کے اوپر بھی یہ جملہ بہرحال لاگو ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جناب سید الشہداء کے ساتھ پدر اور مادر دونوں کی طرف سے مشترک ہیں. وراثت بہترین پائی، صبر ماں اور باپ دونوں سے لیا. فصاحت و بلاغت کا ایسا شاہکار ہے، کوفے کے خطبے آپ اٹھا کر دیکھیں انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ جس کس حالات میں، کس کیفیت میں ثانیہ زہرا زبان کھول رہی ہیں اور کس جرت اور کس اعتماد کے ساتھ کہتی ہے وما رأیت الا جمیلا، میں نے تو سوائے جمال کے، حسن کے کچھ نہیں دیکھا خدا سے. ماحول بہترین ہے، تربیت بہترین ہے، وراثت بہترین ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہمیں دوسری خواتین نظر آتی ہیں جنہوں نے قربانی کے اندر اہل بیت کی خواتین کا ایک لمحے کے لیے ساتھ نہیں چھوڑا. لیکن آپ ان کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ وراثت، تربیت اور ماحول کے اعتبار سے بہت ہی کوئی نابغہ روزگار قسم کی خواتین ہوں. لیکن کمال صبر دکھایا انہوں نے، اور سید الشہداء کے ان جملوں کی آخری امتحان کے آخری لمحات تک کس طرح سے پاسداری کی ہے. وہ معروف جملے جو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے آخری رخصت سے پہلے سیدانیوں سے مخاطب ہو کر کہے ہیں. امام علی مقام فرماتے ہیں وَاستعدوا للبلاء واللہ محافظکن واللہ یراکم سوایا، اپنے آپ کو مصیبت کے لیے تیار کر لو، خدا تمہاری حفاظت کرے گا، خدا دیکھے گا تم کس طرح سے اسیری کے عالم میں پھرائے جاؤ گے، اور اس مصیبت کے بعد خدا تمہیں بہترین انعام سے نوازے گا اور تمہارے دشمن کو بدترین عذاب میں مبتلا کرے گا. اور پھر اس نصیحت کے آخر میں امام مظلوم فرماتے ہیں دیکھو منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنا جو قدر و قیمت کو کم کر دے. اور ہم دیکھتے ہیں ان خواتین نے کسی مرحلے پر، کسی موقع پر منہ سے کوئی ایسی بات نہیں کی جو قدر و قیمت کو کم کر دے. دیکھیے اگر ہم اس واقعہ کربلا کو ایک خاتون ہونے کی نگاہ سے دیکھیں، اور بلکہ ایک قدم میں اور اپنے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں، اب واقعہ کربلا کے بعد اسارت کے واقعات کو ایک ماں ہونے کی نگاہ سے دیکھا جائے. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے، یہ بات ایک زمینی حقیقت ہے، ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے. ایک خاتون کے لیے بھوک اپنی ذات کی حد تک سہنا بہت مشکل کام نہیں ہے. انسان صبر کرتا ہے، الحمدللہ روزے پریکٹس کرواتے ہیں، الحمدللہ بھوک کی پریکٹس ہو جاتی ہے، پیاس کی پریکٹس ہو جاتی ہے. لیکن وہ خاتون جو اپنی بھوک اور پیاس کو سہ جاتی ہے اور زبان پر شکوہ نہیں لاتی، اسی خاتون کو جب آپ ممتا کے عہدے پر فائز دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں بچہ بھوک کی یا پیاس کی شکایت کر رہا ہے، تبھی کبھی اس کے لیے آسان نہیں رہے گا. وہ بڑی بڑی صابر خواتین یعنی مرغ بسمل کی طرح ہو جاتی ہیں کہ نہیں پہلے بچے کو پانی پلا دیا جائے، پہلے بچے کی بھوک کو برطرف کر دیا جائے، بچہ سیراب ہو جائے، بچے کا پیٹ بھر جائے. یہ خواتین ایک امتحان کے اندر نہیں ہیں عزیزان من. سب سے پہلی چیز جو ان کے قلوب کو، یہ اس کیفیت میں جسے کہا جاتا ہے مفترقۃ القلب، اس شخص کی مانند جس کے دل کو آگ لگی ہوئی ہے. آپ صرف چشم تصور سے یہ سوچئے، یہ اقربا کے لاشوں کو سرزمین کربلا پر چھوڑ آئی ہیں. یہ جملہ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن یہ جملہ ایک ایسی بات ہے جو انسان کے دل کو آگ لگا دے. ہمارے ہاں کسی ایک قریبی عزیز کا انتقال ہوتا ہے، بڑے احترام سے جنازہ اٹھانے والے آتے ہیں، گہوارہ لے کر جاتے ہیں، آنے کے بعد ہمیں مسلسل دلاسا اور تسلی دی جاتی ہے. اس کے باوجود مدتوں وہ زخم تازہ رہتے ہیں.
یہ تو اقربا کی لاشوں کو سرزمین کربلا پر چھوڑ کر آگے چلی گئی. یہ جملہ میں نے پہلے بھی آغا مہدی مازندرانی کی مال سبتین سے نقل کیا تھا کہ جناب زینب کبریٰ نے کہا ان خیرتنی بینک و بین الرحل، اگر مجھے انتخاب کا حق دے دیا جائے، اختیار دے دیا جائے کہ میں تمہارے پاس رہوں یا کوچ کر جاؤں، میں تمہاری لاش پر بیٹھی رہوں گی چاہے صحرا کے جانور مجھے کھا جائے. آپ ان خواتین کے امتحان کے بارے میں صرف تھوڑا سا غور کرنا شروع کریں. اقربا کی لاشوں کو چھوڑ کر چلے جانا آسان تھا، اور وہ بھی کس کیفیت میں؟ السلام علی الابدان بلا اکفان، ہمارا سلام ہو ان بدنہائی مطہر پر جو بغیر کفن کے سرزمین کربلا پر تھی. اس کے بعد پھر انہی اعزہ کے سروں کو نوک سنا پر دیکھنا، یہ آسان نہیں تھا، یہ آسان نہیں تھا. بعض جملے میں نے بس اوقات انسان مقتل میں بھی پڑھتا ہے، بزرگان سے سنتا ہے، دوسرے خطیبوں کی تقاریر میں سنتا ہے، اور سننے کے بعد انسان سناٹے میں چلا جاتا ہے. نوکے سنا سے سر کو دیکھنا کس بیوی کے لیے آسان رہا ہوگا؟ کوئی قلب ام رباب سے پوچھے. میں نے کل جناب علی اصغر کے مصائب پڑھ دیا، آج میں شہزادے کا تذکرہ نہیں کروں گی. یہ ننھا سا سر نوکے سنا پر کس طرح سے رکھا ہے ان ملاعین نے. کوئی قلب ام لیلہ سے پوچھے، وہ سر جسے دیکھ کر ارباب منبر کے بقول ایک عیسائی ضعیفہ نے کہا ایھا البدر التمام، اے 14ویں رات کے چاند، ہے کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہوتی، اس نے تیری جوانی کا یہ داغ نہ دیکھا ہوتا. کوئی قلب ام فرواح سے پوچھے، نوعاً ایک عام معاشرے کے اندر جب کسی خاتون کے سر سے سہاگ کی چادر اتر جاتی ہے، اس کی زندگی کا سارا ہم و غم اس کی اولاد بن جاتی ہے. کس ناز سے پر بڑا کیا ہے. ایک طرف وہ گھر کے اجڑ جانے کا غم، ایک طرف سرزمین کربلا پہ لاشوں کو چھوڑ جانے کا غم، ایک طرف راستے میں شہداء کے سروں کو نوکے سنا پر دیکھنے کا غم، ایک طرف وہ بچے جو ساتھ ہیں ان کے کملائے جانے کا غم. بچے سہم جاتے ہیں اس طرح کے معاملات میں عزیزان من، بچے سہم جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں اس طرح کے سانحات کے بعد. ان بچوں کی بھوک اور پیاس کو محسوس کرنے کا مجھے آج تک تاریخ میں نہیں ملا کہ کسی بچے نے ماں سے جا کر شکایت کی. لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا، بچہ نہ اظہار کرے، ماں کو پھر بھی محسوس ہوتا ہے کہ بچہ بھوکا ہے، بچہ پیاسا ہے. راستے میں تماشائیوں کا بڑھتا ہوا ہجوم، باب الساعات پر کھڑے رہنا، کوفے کے دربار میں جانا اور اس دربار کے پیچھے مسجد کوفہ کے میناروں کو دیکھنا. کون سا مرحلہ ایسا تھا جو خاندان عصمت و طہارت کی خواتین کے لیے آسان؟ میری جان قربان ہو جائے قلعہ بنی ہاشم پر، عابدہ اہل علی پر، زینب بنت علی پر، جن کے لیے آغا امام مقانی نے اپنی تنقیح میں ایک جملہ لکھا. جب احوال رجال سے احوال نساء کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں وما ادراک ما زینب، تم کیا جانو زینب کیا ہے. اس روئے زمین پر اپنی ماں کے بعد افضل ترین خاتون زینب کبریٰ مسلسل سیدانیوں کو دیکھتی ہیں، ہمت بندھاتی ہیں، لیکن ان سیدانیوں کے جگر سوختہ ہیں. میں نے کہا نا محترقۃ القلب، یعنی اس شخص کی مانند جس کے دل کو آگ لگی ہوئی ہے. اور آج مجھے جس بیوی کو پرسا دینا ہے یہ بیوہ حسن مشتبہ ہے. مجھے اس کم سن کا
پرسہ دینا ہے کہ جس کی شہادت بڑی عجیب تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ جملے شہادت کے پڑھوں اس شہزادے کے بیان کروں، بہت ہی بہتر ہے کہ میں آغا حسین اندلی پہ حمدانی کی کتاب طار اللہ خون حسین در رگہائے اسلام کے پیج نمبر 318 سے ایک جملہ نقل کروں۔ کہا شب عاشور جب اصحاب نے اپنی وفاداری کا اعلان کر دیا، امام نے آنے والے حوادث سے اور شہادتوں سے اصحاب کو خبر دے دی۔ قاسم ابن حسن، یہ جملہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، قاسم ابن حسن مضطرب تھے اور آ کر کہا چچا آپ نے محضر شہداء پڑھا؟ محضر شہداء میں آپ نے میرا نام نہیں لیا، آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ کیا کل میرا شمار بھی، میرا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے؟ امام نے ان سے استمزاج کیا، امام جاننا چاہتے تھے کہ ان کا، اس بچے کا، ایک 13-14 سال کے بچے کا پوائنٹ آف ویو کیا ہوگا۔ امام نے کہا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا احلی من العسل، موت شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ اس وقت امام نے فرمایا کہ تمہارے چچا تم پر فدا ہو جائیں، تم بھی شہادت کے شرف کو حاصل کرو گے، بعد ان تبلوا ببلاء عظیم، لیکن شہادت سے پہلے تمہیں ایک عظیم مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ کون سی عظیم مصیبت ہے جو شہادت سے پہلے قاسم کو برداشت کرنی ہے؟ میں نے کتاب کا ریفرنس دے دیا، آتھر کا نام لے لیا، پیج نمبر تک مینشن کر دیا، اور بس اب کچھ جملے اجرکم اللہ۔ کہا یہ کون سی مصیبت ہے؟ شاید یہ وہ مصیبت ہے کہ جب امام ان کے بالین پر پہنچے، جب قاسم نے آواز دی، کتنا سخت ہوگا نا ابا عبداللہ کے لیے یادگار برادر کو مقتل بھیجنا۔ روم شاہ حیدر جوادی کو ہدیہ کروں ہی کا جملہ فرماتے ہیں جب سر پر امامہ رکھا تو امامے کا ایک سرا سینے پر ڈال دیا، اور ہمارے ہاں مستحبات کفن میں ہے کہ اگر میت مرد کی ہو تو امامے کا ایک سرا گلے پر ڈال دیا جاتا ہے، اور امام مظلوم نے گویا زبان حال سے کہا ہو کہ قاسم کفن تو نہیں پہنا سکے گا چچا، لیکن شبیہ میت بنا کر ضرور رخصت کرے گا۔ امامے کا ایک سرا سینے پر ڈال دیا اور قاسم کو مقتل کی طرف بھیج دیا۔ راوی کہتا ہے فخرج شاب غلام من خیام الحسین، حسین کے خیموں سے اب ایک ایسا بچہ نکلا، وجہہ فلکت القمر، جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ جو دشمن کی نگاہ میں 14ویں کا چاند ہے، ماں سے پوچھئے کس طرح سے رخصت کیا ہوگا، ماں نے کس طرح سے ودا کیا ہوگا، ماں نے کس طرح سے الوداع کہا ہوگا۔ جاؤ قاسم، اب قربانی میں دیر نہ کرو۔ یہاں پر آغا اندلی پہ حمدانی کہتے ہیں شاید یہ وہ مصیبت ہے کہ جب امام نے قاسم کی آواز سنی، یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کو آئیے۔ البتہ آغا حسین اندلی پہ حمدانی نے یہ اگلا جملہ نقل نہیں کیا، یہ جملہ بعض اور منابع میں نقل کیا ہے کہ کہتے تھے اجل القدوم، قدموں کو جلدی بڑھائیے، قدموں کو جلدی بڑھائیے۔ یہاں پر یہ وجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب امام نے دیکھا کہ عمرو بن سعد بن نقیل ازدی جو ہے وہ قاسم کے سر کو تن سے جدا کرنا چاہتا ہے، امام نے عمرو بن سعد پر حملہ کیا، اس نے اپنے ہاتھ کو، اپنے بازو کو اپنی سپر قرار دیا۔ امام نے جب تلوار چلائی تو اس کا ہاتھ جدا ہوا تن سے۔ عمرو نے فریاد کی اور لشکر شام اس کی مدد کے لیے، لشکر عمر سعد کے سپاہی ملعون اس کی مدد کے لیے آئے، اور کہا انہوں نے اس کو نجات دینے کے لیے جب ایک شور اور ہنگامہ برپا ہوا اور فوجوں کے گھوڑوں کی رد و بدل ہوئی، اور کہا کہ تاریخ کہتی ہے عمرو کا بدن
گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گیا. کہا یہاں پر آگئے حسین عند علی پہ ہمدانی کہتے ہیں باوجود اس کے کہ عمرو بن سعد کی جراحات، اس کے زخم قاسم سے بہت کم تھے، وہ مارکے سے دوسری طرف جا سکتا تھا، وہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا نہیں تھا. اس کے ساتھی اسے بچانے کے لیے میدان کربلا میں فوراً آ گئے لپک کر. جب اس کا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گیا ہو تو ہم اس بچے کے لیے کیا کہیں جو احتضار میں ہے، زمین کربلا پر گر گیا ہے، 3 دن کا بھوکا ہے، پیاسا ہے اور لباس رزم بھی نہیں پہنے ہوئے. سید الشہداء میرا سلام ہو اس لاش پر کہ جس کے لیے آپ نے پہلے ہی کہا کہ تم شہادت تک پہنچو گے بے بلا ان عظیم، ایک مصیبت عظمیٰ میں مبتلا ہونے کے بعد. اور باب ممبر کا جملہ میرا آخری جملہ، جناب جب سید الشہداء کو گئے ہوئے کچھ دیر ہو گئی، فضا کو آواز دی، کہا فضا جاؤ دیکھو بھیا حسین میرے قاسم کی لاش نہیں لائے. میرے خیمہ پر فضا گئی، کہا بی بی حسین آ رہے ہیں لیکن حسین کے کندھے پہ کوئی لاش نہیں. بے قراری سے اٹھی ام فروہ زینب کبریٰ سے کہا کیا میرے قاسم کی قربانی قبول نہیں ہوئی؟ میں نے سنا ہے فضا سے بھیا واپس آ رہے ہیں، میرے مولا اور آقا اور سردار واپس آ رہے ہیں لیکن کندھے پر کوئی لاش نہیں. اور اتنی دیر میں سید الشہداء نے آواز دی زینب آؤ در خیمہ پر آؤ میرے ساتھ بھابھی کو یہ قربانی دکھائیں. اور زمین خیمہ پر لا کر جب ایک گٹھری رکھ دی تو سر یہ جناب ام فروہ نے سجدے میں سر کو جھکا دیا. ربنا تقبل منا ھذا القربان، پروردگارا ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. نسألك الله وندعوك باسمك العظيم الأعظم العزيز الأكرم. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا. یا رب الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ، ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ 7 محرم کی ایک اور مناسبت بھی ہے، حسین کے خیام پر پانی بند ہو گیا، تجھے ان العطش کی صداؤں کا واسطہ پروردگارہ ہمارے بیماروں کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے مقروضوں کے قرض کو غیب سے ادا کر دے، ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. اس کووڈ-19 کی وبا سے عالم اسلام، عالم انسانیت کو نجات عطا فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، بحق ائمہ اطہار، ہم اپنے تمام مرحومین کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں، مرحومین مد نظر کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ میں اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کو. پروردگارہ جنہوں نے فرش اعضاء پر بیٹھنے کے چھوٹے چھوٹے سے آداب سکھائے اور آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. خدایا اگر تجھے کسی کی آنکھ سے بہا ہوا ایک آنسو قبول ہو جائے سزا داری کی وجہ سے، پروردگار اسے ہمارے لیے، میرے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین.